نیب پھر سے ایکٹیو ہو گیا، نیب کیسز ایکٹیو ہو گیا، کیا کہیں گے آپ کے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں اس موقع پہ میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جیلوں میں تھے اور نیب کے کیسز چلتے رہیں گے، تو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ان کو میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے۔ سر، آج آپ نے غریبوں کی بات کی، لیکن غریب تو پس رہا ہے اس ملک کی بات کریں مہنگائی سے، بجلی کے بلوں سے، تو کیا کہیں گے پٹرول کی قیمتوں سے؟ میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ جو غریب کا پرو منشور ہو اس جماعت کو ووٹ کریں، جو غریب کی بات کرے، جو ان لوگوں کی بات کرے جو پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کا منشور میں جس پارٹی کا شمولیت ہو، اس میں ان کے مینیفیسٹو میں ہو، اس کو آپ ووٹ کریں، تاکہ کل کو آپ کو یہ گلہ نہ آئے اور ہر آنے والے سے پوچھیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخر میں الیکشن کا کہا ہے، حلقہ بندیاں بھی ہوئی ہیں، ملتان میں صوبائی حلقہ جو ہے وہ کم ہو گیا۔ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بتائیے گا اور الیکشن کے حوالے سے بتائیے گا، کیا تیار ہیں؟ اچھا، ایک منٹ اس میں سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دیا ہے وہ آئین کے اندر جو رہتے ہوئے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ ہے، اس سے متصادم ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پہلا جو سوال انہوں نے کیا کہ آپ کی تیاری ہے یا نہیں، آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب اسمبلی کو توڑا گیا اور کے پی کے گورنمنٹ کو توڑا گیا، پہلی جماعت ہم تھے جنہوں نے اپنے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا، سی کا اجلاس کیا، اور انہوں نے اسی فوراً انہوں نے درخواستیں کینڈیڈیٹ سے مانگی، اور ہم نے وہ کینڈیڈیٹس کی درخواستیں منظور کر کے ان کو ہم نے حتمی طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ الیکشن نہیں ہوئے، پھر انہوں نے دوبارہ کوئی تاریخ دی تو ہم نے پھر تمام ٹکٹس ہم نے اجرا کر دیے۔ پھر اس کے بعد جب قومی اسمبلی ٹوٹی تو اس وقت بھی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اب الیکشن قانونی طور پر یا غیر آئینی طور پر جو آپ بات کریں، اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ یہ میٹر سب جوڈیس ہے بیفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، اور جب عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ ان کا کام ہے، تشریح کرنا ان کا کام ہے، آئین بنانا ان کا پارلیمنٹ کا کام ہے، اور جو الیکشن کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ، مگر اس کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد گیا تھا وہ بھی ان کو یہی انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے، اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا، مگر اس کی اگر کوئی حتمی تاریخ آ جائے تو عوام میں جو اضطراب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے ابھی جیسے شیڈیول اناؤنس ہوگا، اور ساتھ ہی حلقہ بندیوں کا بھی انہوں نے ایک اپنا جو ابتدائی انہوں نے بنائی ہیں ان کا انہوں نے اجرا کر دیا، اور اس کے لیے آبجیکشنز جو ہوں گے، اگر ہم اپنی پارٹی سے آبجیکشنز جو ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس پر ہم آبجیکشنز جو ہوں گے وہ ریز کریں۔ اچھا، گیلانی صاحب، نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے بھی کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کہے گی اگر ان کی آمد ہوتی ہے تو اس الیکشن میں کیا نون لیگ کے ساتھ ہی الیکشن لڑا جائے گا یا علیحدگی اختیار کی جائے گی؟ دیکھیں، دو سوال آپ نے کیے ہیں، ایک آپ نے یہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے۔ ہمارا اپنا منشور ہے،
ہمارا اپنی پروگرام ہے، ہمارے اپنی جماعت ہے، ہم فیصلہ اپنی جماعت کرے گی. ہم نے فی الحال کسی قسم کا ہمارا الیکشن الائنس کسی کے ساتھ نہیں ہے. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی آمد کا ہے تعلق، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ آئیں اور سیاست میں حصہ لیں. ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، اور جتنی پارٹیسپیشن ہوگی اتنی ہی الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی. اچھا، بلاول بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ شکوہ کیا، تو کس حد تک پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں خاص طور پر پنجاب اور جنوبی پنجاب کی فیلڈ پر؟ دیکھیں، ان کا جو لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا ہے انہوں نے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں نیوٹرلٹی نظر آنی چاہیے، خصوصاً انتظامیہ، تاکہ اس میں یہ فیلنگ نہ ہو کہ ان کا لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہونے چاہیے. لائکس اور ڈس لائکس عوام کی ہونی چاہیے. اگر عوام ہمیں منتخب کرنا چاہتی ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور عوام ہمیں اگر مسترد کرنا چاہتے تو ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں. جنوبی پنجاب کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے سب سے اگر کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے تو پیپلز پارٹی اور آپ نے کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں آپ اس نعرے کے ساتھ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے کون سے علاقے سے کیا گیا وعدہ تھا جس کی تکمیل کے لیے آپ نے پوری کوشش کی، تو اس کو وہ پورا کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کوئی ہمارا وعدہ اکیلے کا نہیں ہے. اگر جب جیسے آپ نے کہا کہ سنجیدہ کوشش کی، تو اس سے زیادہ سنجیدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور سٹنگ پریزیڈنٹ اس وقت خود نعرہ لگائیں کہ اس خطے کی محرومی کے لیے ایک صوبہ ہونا چاہیے. انہوں نے عملاً اس کو سینٹ آف پاکستان جو وفاق کی علامت ہے، چاروں صوبوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اس کے اندر اس کو بل کے طور پر پیش کیا. مجھے دکھ ہوتا ہے جب میڈیا یہ کہتے کہ قرارداد پاس ہو گئی. وہ قرارداد پاس نہیں ہوئی تھی، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا تھا وہاں سینٹ اپر ہاؤس میں 2/3 اکثریت کے ساتھ. ہمارے پاس وہ نہیں تھی 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں، اور میں بھی وزیر اعظم نہ رہا، تو اس لیے وہ مکمل نہ ہو سکا. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہماری پارٹی کے علاوہ ہمارا تو ایک ووٹ تھا سینٹ میں، ہمارا ایک ووٹ تھا، اور وہ تھا ہمارا خالدہ محسن قریشی صاحبہ کا جو کوٹدو سے تھیں، ان کا ایک ووٹ تھا. مگر 2/3 اکثریت مجھے کہاں سے ملی؟ اس کا مطلب ہے تمام جماعتوں کے منشور کا حصہ تھا اس سائے کے خطے کی محروموں کو ختم. سر، آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم تحریک انصاف کے ذہنی طور پر ہم اس کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کا عروج تھا اور اس وقت الیکشن ہوا، تو مجھے 78,000 ووٹ شجاع آباد سے ملا، اور 72,500 ووٹ علی موسیٰ کو ملا، اور تقریباً 67,000 ووٹ میرے بیٹے عبدالقادر کو ملا، اور علی حیدر بھاری اکثریت سے وہ MP جیت گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عروج پہ تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی رنر اپ تھی PTI کے ساتھ، اور مسلم لیگ واز نمبر 3 اور نمبر 4. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں کسی کا تھریٹ نہیں ہے. جب اب علی موسیٰ لڑے تو پاکستان میں 2 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی، وہ ایک کراچی تھی اور ایک علی موسیٰ تھا. تو اس لیے الیکشن میں ہار جیت کو میں کچھ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر جذبہ آپ کا عوام کی خدمت کا ہے تو پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی خدمت کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی اس پہ نہیں. سر، PTI کو بھی لیول پلینگ فیلڈ مل سکتی ہے؟ دیکھیں،
عدالتوں میں ایشوز ہیں، ہمارے بھی عدالتوں میں اپنے پہلے کا نیب قانون جو ہے وہ کھل گئے ہیں. آپ کا شکریہ، 1 منٹ مجھے دے دیں. اچھا، تو اس کا یہ ہے کہ نیب لاز جب کھل گئے ہیں تو ہم بھی بیچ میں ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب تو سارے ہی سابق وزرائے اعظم، پریزیڈنٹ وزرائے اعظم اور یہاں سے چھوڑ کے جانے والے وزیر اعظم، جیل والے وزیر اعظم اور صدر بھی سب ایک ہی صف میں ہیں. تو اس لیے لیول پلینگ فیلڈ تو ہو گیا.